رو رہے ہیں۔ الحمدللہ میں نے کوئی حافظ دیکھا نہیں، اور شاید یہ میری حسرت کبھی پوری ہوگی بھی نہیں، میں مر جاؤں گا اس دنیا سے، لیکن اپنی نگاہوں سے کوئی حافظ ان میں ملے گا نہیں۔ مسلمان اس کو بھی سمجھا کرے، ان کا کوئی مولوی اگر آیت قرآن پڑھ لیتا تو منہ اس کا ٹھیڑا ہو جاتا ہے۔ ابھی آپ مجھ سے قرآن سنیں، گلا میرا بیٹھ گیا ہے، مجھے کھانسی لگ گئی ہے، 3-4 دن سے بخار سفر میں، لیکن آپ سنیں قرآن میں آپ کو پڑھ کر کے بتا دوں گا، لیکن جب ان کا مولوی قرآن پڑھتا ہے تو زبان ایسے نکل جاتی۔ اور ہمارے ہاں بھی کوئی گریجویٹ ہے، کوئی MBBS ہے، کوئی پتہ نہیں کیا بلا ہے کیا بلا ہے، ڈگریاں اتنی دنیا جہاں کی ڈگریاں، لیکن قل هو اللہ اس کو یاد نہیں، انا اعطینا کل کوثر اس کو یاد نہیں۔ مولانا شفیق الرحمان کا میں نہیں کہہ سکتا، میرے مدرسے میں 1500 طالب علم ہیں، آپ آ جائیں، بالکل شہر سے باہر ہیں، آپ کو گارنٹی سے کہتا ہوں چلو لے جاتا ہوں، کوئی ایک طالب علم منتخب کرو جس کو قل هو اللہ یاد نہ ہو، بس جو مجھے سزا دینی آپ دے دو۔ یہ تو آپ کا علاقہ قریب ہے نا۔ ابھی میں پیر کو آ رہا تھا، کوئٹہ سے جہاز میں آ رہا تھا پیر کو، گزشتہ پیر کو، تو کراچی کا ایک بہت بڑا آدمی، آپ جانتے بھی ہیں، سلیم کھوکر، وہ سلیم کھوکر میرے قریب بیٹھا ہوا تھا جہاز میں اپنے مزے میں پڑھ رہا تھا۔ وہ جہاز میں وہ ماسک کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں، وہ ماسک بھی لگاتے ہیں۔ ہمارے بلوچوں میں جو نافرمان قسم کا سرکش جانور ہوتا ہے اس کی زمین میں جا کر کے کھاتا ہے، ادھر سے اس کی زمین کا، تو اس کے منہ پہ ہم پٹی باندھتے ہیں، ہمارے ہاں یہی ہوتا ہے، لیکن یہاں ماسکی تو جہاز میں ہم لوگوں کو بھی ماسک لگایا، وہ بھی میرے قریب بیٹھا ہوتا، ماسک میں تو پتہ ہی نہیں چلتا، بس ایسے تھا۔ میں پڑھ رہا تھا قرآن، سيقول السفهاء من الناس ما واللهم عن قبلتهم التي كانوا عليها قل لله المشرق والمغرب يهدي من يشاء إلى صراط مستقيم۔ میں اپنے مزے میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوا ہوں، اب میرا گلا بیٹھ گیا، گلا میرا صحیح ہو جائے میں آپ کو قرآن سناؤں گا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا وَمَا جَعَلْنَا الْقِبْلَةَ الَّتِي كُنْتَ عَلَيْهَا إِلَّا لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَى عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ إِنَّ اللَّهَ بِالنَّاسِ لَرَءُوفٌ رَحِيمٌ۔ سلیم کھو کر چیخ مار کر کے کھڑا ہو گیا، آدھا پارا میرا ہو گیا تھا، لیکن اس وقت گلا پھر بھی صحیح تھا، چیخ مار کر کے پکڑ لیا مجھے، ارے بابا کیا ہو گیا؟ کہتے کہ یہ کیا ہے؟ میں نے کہا کہ بس یہ وہی ٹیلی ویژن والا مسئلہ ہے، رمیا بتاویا میں نے تجھ سے پیار کیا۔ میں نے کہا دونوں میں فرق ہے کہ نہیں ہے؟ یہ نالائق ایک طالب علم ہے، یہ نالائق ایک طالب علم ہے۔ جب حضرت جعفر ابن ابی طالب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی چچزاد بھائی، حضرت علی کے سگے بھائی، 100 بندے یہاں سے ہجرت کر کے جب حبشہ چلے گئے، مکے والوں نے زمین ان پر تنگ کر دی، زندگی ان کی تنگ کر دی، 100 کے لگ بھگ جب یہ چلے گئے، حبشے میں جا کر کے پناہ لی کہ جب تک حتی یقضی اللہ بامری حتی یاتی اللہ بامرہ، اللہ جب تک کہ کوئی فتح کی صورت مسلمانوں کے لیے اللہ پاک کوئی آسانی اور سہولت پیدا کر دے۔ یہ 100 کے لگ بھگ چلے گئے، مشرکین مکہ نے یہاں سے خط لکھا حبشہ والوں کو، حبشی کو لکھا، حضرت اسحمہ نجاشی رضی اللہ
تعالیٰ عنہ کو انہوں نے لکھا کہ یہ ہمارے باغی جنہوں نے ایک نیا مذہب ایجاد کیا ہے، ان کا جو سرخیل اور ان کا جو سردار، ان کا رئیس وہ محمد ابن عبداللہ ہے، انہوں نے ہمیں پریشان کیا ہے، انہوں نے ایک نیا مذہب، نیا دین انہوں نے ایجاد کیا ہے، یہاں سے بغاوت کر کے آپ کے ملک میں دوڑ کر کے آ گئے، ہم آپ کو اپنی دوستی اور اب اس دوستی اور واسطے کا آپ کو واسطہ دیتے ہیں کہ آپ ان پر زمین تنگ کر دیں، اپنے ملک سے ان کو نکالیں، اگر آپ ان کے لیے پناہ دیں گے، ان کو پناہ، تو پھر مسئلہ ہمارے لیے بھی اور آپ کے لیے، آپ کے ملک کے لیے مشکل بنے گا۔ نجاشی کو کوئی پتہ نہیں تھا، حبشہ کے بادشاہ نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ مشرکین مکہ کا جب خط پہنچا تو اس نے بندہ بھیجا، کہا کہ جاؤ پتہ کرو یہ کون لوگ ہیں جو آخری ایک نبی نبوت کا دعویٰ کر رہا ہے، اور اس نے مکہ والے کی قریش کو انہوں نے پریشان کر دیا، پوری دنیا کو پریشان کر دیا، پتہ کرو کہ یہ بندہ کون ہے اور اس کے بندے یہاں آگے وہ کس قسم کے ہیں۔ تلاش کرتے کرتے ان کے ایلچی اور اسی طریقے پر ان کے کمانڈو تلاش کرنے کے بعد کچھ بندے مل گئے، ان میں جعفر ابن ابی طالب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے 6-7 بھائی بھی تھے۔ جب ان کو لایا گیا نجاشی کی مجلس میں، آپ سے عرض کرو اسحمہ جس کا نام ہے، حبشہ کے بادشاہ حضرت نجاشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عیسائی تھا، نصرانی تھا، جب ان کو لا کر کے ان کے سامنے پیش کیا گیا حضرت جعفر بن ابی طالب کو، تو حضرت نجاشی نے کہا کہ آپ لوگ کون ہیں؟ کہنے لگے کہ مکے کے ظلم کے ستائی ہوئی ہے، لوگوں نے ظلم کیا ہے، زمین ہم پر تنگ کر دی ہے، وہاں سے بھاگ کر کے یہاں صرف یہی سزا ہے کہ قرآن پڑھتے پڑھاتے، توحید کی تعلیم دیتے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، اخلاق حسنہ کی تعلیم دیتے ہیں، اس کے لیے شرک کے خلاف ہیں، بت پرستی کے خلاف ہے، ایک اللہ کی طرف دعوت دے رہے۔ نجاشی حیران ہو گیا، کہنے لگے تمہارے اس نبی کے پاس کیا ہے؟ اس نبی کے پاس کیا ہے؟ کچھ سنائیں گے؟ حضرت جعفر بن ابی طالب نے کہا میں سنا دیتا ہوں، ہے اللہ اکبر، کاف آیا عین صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفيا قال رب إني وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا۔ جب یہ آیت شروع کی حضرت جعفر بن ابی طالب نے، حضرت نجاشی رونے لگے۔ جب یہ آیت سنائی تو فرمانا رو کر کے کہنے لگے ما اشبہہ بما انزل علی سیدنا عیسیٰ علیہ السلام، یہ کلام جو آپ پڑھ رہے ہیں یہ کتنا مشابہ ہے اس انجیل کے جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہو چکا۔ اس کے بعد کہنے لگے کہ لوگوں گواہ رہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، میں نے محمد پر ایمان لایا، اور وہ اعزاز اللہ نے دیا۔ آپ نے دیکھا جب ان کا انتقال ہو گیا، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قوموا وصلوا علی اخیکم النجاشی، تمہارا بھائی حبشہ کے اندر اس کا انتقال ہو چکا ہے، اس کو اللہ نے صحابیت کا درجہ دیا، کھڑے ہو جاؤ، میں محمد اس کی نماز جنازہ تمہیں پڑھا دیتا۔ یہ ہمارے پاس یہی ہے، یہ ہمارا فنڈنگ کون کر رہا ہے؟ کہاں سے فنڈنگ؟ امریکہ سے فنڈنگ یہ ہے، یہ جھولی ہے، میں نے آپ سے عرض کیا، اس جھولی میں روٹیاں لے رہے ہیں اور آٹا کو کوئی لب کسی نے دے دیا، یا کچھ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کسی نے 5 روپے دیا، 10 روپے دیا، اس پر مدارس چل رہے ہیں۔ اور میں نے عرض کیا کہ اس مہینے کے اندر تقریباً 90,000 کے لگ بھگ تو صرف دیوبندیوں کے 74,000 حافظ ہیں، یہ وفاق المدارس کی، بریلوی حضرات الگ، جماعت اسلامی والے الگ، اور علماء اور عالمات وہ ہزاروں کی تعداد میں ہیں، علماء اور عالمات ہزاروں کی تعداد میں۔ آپ ہمیں کوئی چور دے دو، ڈاکو دے دو، باغی خدا کا دے دو، بے نمازی دے دو، شراب نوش دے دو، کوئی بھی بندہ دے دو، انشاءاللہ 1 سال 6 مہینے مدرسے میں رہے گا یا تبلیغی جماعت میں بھیجیں گے، اس کے بعد تہجد کی نماز بھی انشاءاللہ اس کی قضا نہیں ہوگی۔ اگر کوئی جانور بھی دے دو انشاءاللہ مدرسے میں 6 مہینہ سال کے بعد انسان بنا کر کے آپ کو دے دیں گے۔ ہم اپنا مولوی بھیج دیں، ہمارا مولوی جب آپ کے اداروں میں چلا جاتا ہے تو مولوی صاحب دیکھتے ہیں کہ لوگ سارے لش پش ہیں۔ مولوی جب ہم نے 16 سال جس مولوی پر محنت کی ہے آپ کے اداروں میں جب بھیجتے ہیں وہ دیکھتا ہے یہ ٹائی لگی ہوئی ہے، یہ ننگا سر،
قمیص وہ کس طرح، لباس کس قسم کا۔ مولوی جب ان کے درمیان میں لش پش لوگوں کے درمیان میں چلا جاتا ہے، داڑھی بھی نہیں ہے، تو پھر گھر میں جا کر کے بیوی سے کہتا ہے کینچی ماترا کا۔ مہینے 2 مہینے کے بعد واہ واہ وہ ایسا ڈسکو ملا تیار ہوتا ہے، قربان جاؤں، واہ واہ۔ آسمان بھی دیکھ کر کے کہتے تجھ پہ لعنت ہو، تو نے 16 سال مدرسے میں زکوٰۃ کے پیسے کھا کر کے کہ قوم کو ہدایت دیں گے، تیرا حال یہ ہو گیا۔ تو نے شکار کیا نہیں، تو شکار ہو گیا۔ آپ نے جانور دے دیا، ہم نے اس کو انسان بنا دیا، ہم نے انسان دے دیا، آپ نے اس کو جانور بنا دیا۔ یہ اتنا فرق ہے اور کچھ بھی نہیں ہے۔ اس لیے مدارس کی نگرانی آپ خود کریں گے۔ ایک جملہ میرا سن لو، یہ مولانا شفیق الرحمن فصیح بلیغ آدمی ہے، یہ مفتی عمر فاروق ہے، تقریر یہ لوگ کریں گے۔ ایک بات آپ کو بتا رہا ہوں، ایک بات آپ کو بتا رہا ہوں، صاف صاف کوئی بات شاید آپ کو نہ بتائیں، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، جب علماء اور مدارس نہیں ہیں تو انشاءاللہ آپ کی یہ سورج اور چاند کا یہ نظام، یہ رفتار اور یہ ٹریفک بالکل بند ہو جائے گا، پھر قیامت کا فیصلہ ہو ہی جائے گا۔ اس لیے للہ فی اللہ اذ یرفع ابراہیم القواعد من البیت، جب بیت اللہ کی بنیاد اٹھا رہے تھے، اور یہ کعبہ کہتے ہیں ابری ہوئی جگہ کو، ابری ہوئی جگہ جو ہوتی ہے اس میں، بلکہ عورت کی چھاتی کو، اس کو بھی قوائب کہتے ہیں۔ اور اللہ آپ کا بھلا کرے، جیسے کہ یہ ندیاں ہوتی ہیں، اس کے کنارے پر کوئی ٹیلا ہے، اس طرح کعبۃ اللہ تھا۔ ندی کا پانی سیلاب کا یہاں پر آتا تھا اور یہاں سے اس کا رخ اس طرح تھا، لیکن جب کعبۃ اللہ کے قریب پہنچتا، یہ سیلاب کا پانی 7 مرتبہ طواف کر کے یہاں سے کعبۃ اللہ کے پھر آگے چلا جاتا تھا۔ پانی کا رخ یہ ہے ادھر سے۔ اب تو یہ کئی سال پہلے ہم نے خود بھی دیکھا کہ ادھر سے ندی آتی تھی، اب وہ سارا سلسلہ بند ہو گیا۔ یہاں سے ندی آئے، اس طرف پانی جائے، لیکن یہ کعبۃ اللہ ادھر کنارے پر، جیسے کعبۃ اللہ کے قریب پانی پہنچتا تھا، یہاں سے مڑ کر کے 7 مرتبہ طواف کر کے پھر آگے جاتا۔ بیت اللہ، کلام اللہ، رسول اللہ، انہوں نے طوفانوں کے، سیلابوں کے، ہواؤں کا رخ بھی بدل دیا۔ اللہ کے لیے قرآن کو دیکھ کر اپنا رخ بدل دو۔ بات اتنی سی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ ہلو آنے تو جانے تجھو کم جان۔ یہ ہمارے سرپرست، ہمارے مشرق علماء حضرت مولانا ڈاکٹر رفیق صاحب، جو اپنے علم کی نصائح سے ہمیں مستقبل کر رہے تھے۔ اس کے بعد میں آپ کو ہمارے مدرسے کے سرپرست، مدینہ مسجد کے جنرل سیکریٹری جناب ظہور احمد محمود صاحب کو کلمات تشکر کے لیے دعوت کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لانے کو بیان کریں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد۔ نہایت ہی معزز علماء کرام اور آج کی اس تقریب کے میزبان حافظ عبدالقادر صاحب، علماء کرام، اساتذہ کرام، عزیز طلباء کے والدین اور آج یہاں پر آئے ہوئے مہمانان گرامی اور اہل محلہ اور مسجد علاقہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ علماء کی تقاریر آپ کے درمیان ہو رہی ہے اور اس بنیادی نقطے کی طرف آپ کی توجہ بھی دلا رہی ہیں۔ مجھے صرف یہ عرض کرنا ہے کہ آپ کے تعاون سے
آپ کی یہ امانت، یہ مسجد اور اس سے ملکہ علاقہ جس کی ہم گزشتہ 50 سال سے موجودہ کمیٹی یا ٹرسٹ کے افراد اس کی چوکی داری کر رہے ہیں، اس حوالے سے اس عرصے میں جو کچھ بھی ہم سے ہو سکا ہمارے لیے بھی دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ اس حوالے سے ہماری کوتاہیوں کو معاف کرے، اور اس وقت جو اس مدرسے سے اور اس مسجد سے حفاظ کرام جو فارغ ہوئے ان کی تعداد تقریباً 100 کے قریب ہے، اور یہ سب کچھ آپ کے تعاون سے ہو رہا ہے۔ جس طرح ابھی حضرت مولانا منظور احمد مینگل صاحب نے آپ کے سامنے بتا رہے تھے کہ ان مدارس کو اور ان مساجد کو کن ذرائع سے چلایا جا رہا ہے، یہ اللہ کا شکر ہے کہ ہماری اس ٹرسٹ کے لوگوں نے، مسجد کمیٹی نے اس مسجد کے اس 4.5 سے 5,000 گز کے علاقے میں مسجد کے ساتھ ساتھ دکانوں کا بھی ساتھ ہی ساتھ سلسلہ جاری رکھا، جس کی وجہ سے بہت سارے مسائل پر ہم قابو بھی پا لیتے ہیں۔ اور یہ بھی اللہ کی عنایت ہے کہ حضرت مولانا عبد القادر صاحب، ان کی ٹیم جس جان فشانی کے ساتھ نہ صرف اس مسجد کی عزت اور اس کے احترام میں اضافہ کر رہی ہے، بلکہ یہ آپ کے لیے، سب کے لیے بھی قابل فخر ہے۔ میں نے جس وقت حضرت مولانا صاحب یہاں تشریف لائے تھے پہلی دفعہ، انہوں نے تقریر کی تھی اور آپ سب لوگ یہاں پہ کھڑے ہو گئے تھے، تو میں نے جو بات آپ کے سامنے اس وقت بھی رکھی تھی کہ علماء کرام کا احترام جو ہے اگر ہم کریں گے تو انشاءاللہ اچھے فوائد سمیٹیں گے۔ اللہ کے فضل سے آپ کی اس مسجد اور اس مدرسہ آسان بن ثابت کے حوالے سے جو بھی پروگرس روز بروز آپ کے سامنے آ رہی ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ ہماری کوشش تھی کہ ہم اس سال آپ کے سامنے مسجد کے حسابات اور آڈٹ شدہ حسابات بھی آپ کے سامنے پیش کر دیں، اور پھر کوشش رہے گی کہ انشاءاللہ اسی تقریب میں ہر سال آڈٹ شدہ حسابات بھی آپ کے سامنے پیش کرتے رہیں گے۔ کچھ تکنیکی وجوہات کی وجہ سے اور پابندیوں کی وجہ سے ہمارے بینک اکاؤنٹس منجمد ہیں، اور جس کی وجہ سے ہم وہ حسابات کاغذی طور پر تو ہمارے سامنے موجود ہیں، لیکن عملی طور پر ہمارے سامنے آنے میں کچھ وقت لگے گا۔ لیکن جیسے میں نے شروع میں عرض کیا ہے کہ ہماری کوشش ہے کہ اللہ کے فضل سے ہم اس مسجد کی تعمیر اور ترقی میں آپ ہی کے تعاون سے جو کچھ ہو رہا ہے، اس طرح جو آپ حضرت مولانا عبد القادر صاحب کا ہاتھ تھامے ہوئے ہیں، ان کے ساتھ جو آپ ہمیشہ دست تعاون بڑھاتے ہیں، میری آپ سے گزارش ہے کہ اس دست تعاون کو مزید وسعت دیں، مزید ان کے بازو، ان کے ہاتھوں میں مزید طاقت دیں، تاکہ وہ مزید اس علاقے کی خدمت کر سکے۔ اللہ تعالیٰ ان کو، ان کی ٹیم کو، اور جتنے بھی ان کے ساتھ لوگ کام کر رہے ہیں، جتنے بھی لوگ ان کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر دے، اور ہمیں بھی اس مسجد کی، اس کے جتنی بھی چیزیں ان سب کی چوکیداری کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اس کو اپنے یہاں قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ حضرات گرامی، جس طرح حضرت مولانا منظور احمد مینگل صاحب نے آپ کے سامنے ساری بات رکھ دی ہے، اس کے بعد مزید کوئی بات میرے لیے کرنا تو مناسب نہیں ہے، لیکن صرف آخری بات یہی کروں گا، وہ یہی ہے کہ اس قوم کا عروج قرآن کے ساتھ وابستہ ہے، اور جب یہ قوم ان لوگوں کے پیچھے کھڑی ہو جائے گی، ان کی سرپرستی اور ان کی تقلید کرنی شروع کر دے گی، تو انشاءاللہ دوبارہ امت مسلمہ کو انشاءاللہ پھر عروج حاصل ہوگا۔ پوری دنیا میں یہی وہ لوگ، واحد لوگ ہیں کہ جو اسلام کی خدمت بھی کر رہے ہیں، قرآن کی عصمت کے لیے بھی کام کر رہے ہیں،
اور اس کے علاوہ ان کا کوئی مشن نہیں ہے۔ ان پر جو بھی الزامات لگائے جاتے ہیں، جس طرح حضرت مولانا نے آپ کے سامنے بات رکھی ہے، آج میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ ترکی کے جو صدر ہیں ان سے کسی صحافی نے سوال کیا کہ یہ تو سمجھ آتی ہے کہ یہ مسجد تو ہے، عبادت کی جگہ ہے، لیکن یہ جو آپ نے اونچا سا مینار جس کو آپ کہتے ہیں کھڑا کیا ہو، اس کا کیا مطلب ہے؟ انہوں نے بڑا ہی خوبصورت جواب دیا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ایسے حکمران عطا کرے۔ انہوں نے کہا کہ یہ مسجد ہمارے قلعے ہیں، اور یہ جو مینار جس کو آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں کیا یہ ہمارے میزائل ہیں۔ انشاءاللہ انہی مساجد اور مناروں سے آوازیں اٹھیں گی، دنیا میں اللہ کے فضل سے قرآن کو عروج حاصل ہوگا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس مشن میں ہماری کوششوں کو قبول فرما لے اور ہمیں اس میں استعمال فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ یہ تھے ہمارے مسجد کے جنرل سیکریٹری اور مدرسے کے سرپرست جو کلمات تشکر ادا کر رہے تھے۔ اس کے بعد میں اپنے مہمان خصوصی ہمارے حضرت مولانا محمد انس عادل صاحب جو محتمم ہیں، نائب محتمم جامعہ فاروقیہ کے، ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ آئیں اور اپنی قیمتی نصائح سے ہمیں مستفید فرمائیں۔ حضرت مولانا محمد انس عادل صاحب۔ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام را كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد وقال الله تبارك وتعالى وقال الرسول يا ربي إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله أهلين من الناس قيل ومن هم يا رسول الله قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم۔ میرے نہایت ہی قابل احترام اکابرین علماء کرام، نہایت ہی محترم بزرگوں، دوستوں اور بھائیوں، سب سے پہلے تو ایک عاجزانہ درخواست ہے کہ میں ایک گمنام اور علم نہ رکھنے والا آدمی ہوں۔ یہ کیمرے وغیرہ اگر آپ حضرات بند کر دیں گے تو مجھ پہ نوازش ہوگی، اس لیے کہ بیانات ریکارڈ کیے جاتے ہیں کسی اچھے انسان کے، کسی بڑے آدمی کے، ایسے آدمی کا بیان ریکارڈ کیا جاتا ہے کہ جس کو سن کر آئندہ لوگوں کو کچھ فائدہ ہو سکے۔ تو مجھے اپنے بارے میں چونکہ 1% بھی اس بات کا یقین نہیں ہے، اس لیے چھوٹی سی آپ حضرات سے گزارش ہے کہ جو 2-4 باتیں ذہن میں ہیں اگر اس کو توجہ سے سن لیں گے ان چیزوں میں پڑھنے کے بجائے تو شاید کچھ فائدہ ہو جائے۔ بات یہ ہے کہ ہم یہاں قرآن مجید کی نسبت اور قرآن مجید سے اپنے تعلق کے اظہار کے لیے جمع ہوئے ہیں۔
اور شاید ہمارا کوئی مقصد نہیں ہے. ہم میں سے جو لوگ دور سے آئے ہیں وہ خاص طور پر اسی لیے وقت نکال کر آئے ہیں. جو یہاں علاقے کے اور محلے کے لوگ ہیں انہوں نے بھی آج اپنا مغرب کے بعد اور عشاء کے بعد کا وقت صرف اور صرف اس اللہ کی عظیم کتاب اور اللہ تعالیٰ کے اس انتہائی بابرکت کلام کے لیے اپنا وقت فارغ کیا ہے. مجھے آپ سے صرف یہ گزارش کرنی ہے کہ آج کل کی جو یہ ایک عجیب و غریب بے ہنگم شور شرابے سے بھرپور دنیا ہے، اس میں پتہ نہیں کیوں ہم اپنے اور زندگی کے جھنجھٹوں میں، اپنی اور زندگی کی بھاگ دوڑ میں اور مصروفیت میں اللہ تعالیٰ کے اس کلام اور اس قرآن مجید سے بالکل غافل ہو چکے ہیں. آپ مجھے بتائیے کیا ایسا ہے یا نہیں ہے؟ کیا ایسا ہے یا نہیں ہے؟ آپ مجھے بتائیے کہ بہت خوش قسمت ہیں وہ لوگ کہ جن کو رمضان میں بھی قرآن مجید اٹھانے کی توفیق مل جاتی ہے، اور بہت سارے بد نصیب ہم میں ایسے ہیں کہ جن کو پورا سال قرآن مجید کو ہاتھ لگانے کی توفیق نہیں ہوتی. ہمارے سامنے جو زندگی آنے والی ہے وہ 100 نہیں، 200 نہیں، 500 نہیں، 1000 نہیں، 1,00,000 نہیں، 1 کروڑ نہیں، 1 ارب نہیں، 1 کھرب سال سے بھی زیادہ کی زندگی. 1 کھرب سے زیادہ کا لفظ ہمیں آتا ہی نہیں ہے. ہماری گنتی میں 1 کھرب سے زیادہ کا لفظ ہی نہیں ہے. اس آنے والی زندگی کا حساب لگانے کے لیے ہمارے پاس اعداد نہیں ہے. میں نے آپ سے کہا کہ 100 سال کی نہیں ہے، 1000 سال کی نہیں ہے، 1,00,000 سال کی نہیں ہے، 1 کروڑ، 1 ارب اور 1 کھرب سال کی نہیں ہے. اپنے حساب لگانے کے لیے ہم یہ سوچ سکتے ہیں کہ وہ کھربوں سال کی زندگی ہے، وہ کھربوں سال کی زندگی ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس مختصر سی 60 سال، 55 سال، 65 سال، 70 سال کی زندگی میں اس لیے بھیجا تھا کہ ہم وہاں کی تیاری کرتے. اتنی بے تحاشا بیماریاں آج کل پھیل چکی ہیں، ہر گلی محلے میں. آپ حضرات نے نوٹ کیا ہوگا، جیسے پہلے پان کی دکان ہوتی تھی، جیسے پہلے روٹی اور نان کی دکان ہوتی تھی، دودھ اور دہی کی دکان ہوتی تھی، ایسے اب ہر محلے میں لیبارٹری کھل چکی ہے. اور ایک نہیں، مختلف ہسپتالوں اور مختلف کمپنیوں کی لیبارٹریز کھل چکی ہیں. ایک کمپنی والے نے آ کر اپنی لیبارٹری کھولی تو فوراً دوسرے نے بھی کھول لی. اتنی بیماریاں، زندگی اتنی مختصر ہو گئی، لیکن اس کے باوجود ہماری اس کھربوں سال کی زندگی کا تیاری کا کوئی حال نہیں. میں آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث پیش کرتا ہوں، اس سے آپ کو اس دنیا کی حقیقت کا اور آخرت میں آنے والے انعامات کا اندازہ ہوگا. اور شاید وہ حدیث آپ میں سے اکثر لوگوں نے نہ سنی ہو. میں نے جان بوجھ کر اس حدیث کو یاد ہی اسی لیے کیا کہ ایسے مختلف مواقع پر اور ایسے مختلف موقعوں پر اس حدیث کو پیش کیا جا سکے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انی لأعلم آخر اہل النار خروجا منها وآخر اہل الجنة دخولا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے معلوم ہے کہ جنت میں سب سے آخر میں کون داخل ہوگا مسلمان۔ اس نے گناہ اتنے کیے ہوں گے کہ اس کو اپنے گناہوں کی سزا کے لیے پہلے جہنم میں ڈالا جائے گا، اور پھر جب اس کو جہنم سے نکالا جائے گا تو وہ سب سے آخری انسان ہوگا جس کو جہنم سے نکال کر جنت میں ڈالا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رجل یخرج من النار حبوا، ایک ایسا انسان ہوگا کہ جو جب جہنم سے نکالا جائے گا تو جہنم کے شدید عذاب کی وجہ سے وہ گرتا پڑتا جہنم سے نکلے گا، اور پھر اللہ تعالیٰ اس کو فرمائیں گے فیقول اللہ لہ اذهب فادخل الجنہ، جاؤ جا کر جنت میں داخل ہو جاؤ۔ فیأتیها فیخیل الیہ انہا ملأ، وہ جنت کے قریب آئے گا، جنت کے قریب آ کر جب اندر دیکھے گا تو اس کو ایسا لگے گا کہ یہ جنت تو بھر چکی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے کہے گا کہ یا اللہ میں جنت کے پاس آیا اور وہ بھر چکی ہے۔ اللہ تعالیٰ اس کو فرمائیں گے کہ اذهب فادخل الجنہ، کہ میں تمہیں کہہ رہا ہوں تم جاؤ اور جنت میں داخل ہو جاؤ۔ پھر وہ واپس آئے گا، پھر اس کو ایسا لگے گا کہ یہ جنت بھری ہوئی ہے، پھر اللہ تعالیٰ کے پاس آئے گا، پھر اللہ تعالیٰ اس کو واپس بھیجیں گے۔ تیسری دفعہ جب وہ اللہ تعالیٰ کے پاس آئے گا تو آپ ذرا جملہ سنیے جس کے لیے ساری حدیث میں نے آپ کو سنائی کہ اللہ تعالیٰ اس کو کہیں گے اذهب فادخل الجنہ ان لک مثل 10 امثال الدنیا، تم جنت میں جاؤ اور تمہارے لیے جنت میں اتنی جگہ ہے کہ جتنی دنیا کے 10 گنا کے برابر۔ آپ مجھے بتائیے، ابھی موبائل میں آپ گوگل کر لیجئے کہ اس دنیا کا لینڈ ایریا کتنا ہے۔ ہماری اس وقت اس دنیا کی سب سے بڑی کامیابی بیچارے جو مڈل کلاس لوگ ہیں 240 گز کا پلاٹ، ایسے ہی ہے جو اپر کلاس کے لوگ ہیں ان کے لیے 400 گز کا پلاٹ، اور جس کو 1000 گز کا پلاٹ مل گیا تو وہ اپنے آپ کو اس دنیا کا کامیاب ترین انسان سمجھتا ہے۔ بیچارے کو ملتا ہے 40 45 50 سال کی عمر میں جا کے، زندگی اب کتنی رہ گئی وہ تو اللہ کو معلوم ہے۔ دنیا کا کامیاب ترین انسان ہماری نظر میں وہ